السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید، میں افتخار شرازی۔ ناظرین، جس بات کا خدشہ تھا بالآخر وہ ہو گئی اور امریکہ براہ راست اسرائیل ایران جنگ میں کود پڑا ہے۔ گزشتہ روز گویا کہ ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پہ امریکی طیاروں نے حملہ کیا اور دعویٰ یہ کیا گیا ہے اب ان کی جانب سے کہ ایران کے میزائل پروگرام کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا، اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایران نے کوئی جوابی کارروائی کی تو اس سے سخت پھر جواب دیا جائے گا امریکہ کی جانب سے۔ اس دوران ایران کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ نے یہ حملہ کر کے ریڈ لائن کراس کی ہے اور وہ اپنے آپشنز کو دیکھیں گے۔ اور ہم نے دیکھا ناظرین کہ اس دوران اقوام متحدہ سے لے کے دنیا کے بیشتر ممالک نے یا تو اس حملے کی مذمت کی ہے یا پھر اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران گویا کہ ایران کے کہنے پہ ایران کی درخواست پہ ممکنہ طور پہ سلامتی کونسل کا ایک اور ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سوال جو سامنے آ رہے ہیں کہ کیا اس جنگ کا تھیٹر اب بڑا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ براہ راست اس پہ شامل ہو گیا، تو کہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے دیگر اہم ممالک بھی اب اس جنگ کا حصہ بن جائیں، اور جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے، کہیں ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے۔ دوسرا یہ کہ سفارتکاری مذاکرات گویا کہ کیا یہ اپنی کوئی سپیس واپس لے پائے گا اور ڈائلاگ ٹیبل پہ معاملات طے ہوں گے، یا پھر طاقت کی زبان ہی جو ہے اس میں گفتگو کی جائے گی اور اسی کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور لاسٹلی ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مڈل ایسٹ اور ایشیا کے لیے جنگ کتنی خطرناک ہے، بالخصوص پاکستان، کیونکہ پاکستان اس سے پہلے اس ریجن کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی بھارت کو گویا کہ بھگت چکا ہے، اور اگر ایران کے اندر رجیم چینج آتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے کتنا پریشان کن ہے۔ اور اس رجیم چینج کو روکنے کے لیے اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کا کردار صرف کیا مذمت تک اور تشویش تک رہنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کوئی ہمیں ایک اگریسو قسم کی سفارتکاری کرنی چاہیے اور جو ریجن کی طاقتیں ہیں ان کو انگیج کر کے ایک دباؤ کی کیفیت بنانی چاہیے۔ تو ان سوالوں کے جوابات ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں مجھے جوائن کیا ہے سابق وزیر دفاع اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں خرم دستگیر صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر پہلا تو میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ گویا کہ پہلے مرحلے پہ تو امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ اس جنگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بعد جب یہ جنگ شروع ہوئی تو چوتھے روز ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی سرنڈر کر دے ایران، ورنہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی لیمینیٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہمارے فیلڈ مارشل سے سر ملاقات واشنگٹن میں ہوتی ہے، خبریں یہ سننے کو ملتی ہیں کہ جی شاید اس حوالے سے جو بھی آپشنز ہیں ان کو 2 ہفتے کے لیے التوا میں ڈال دیا گیا ہے، بٹ آل آف سڈن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں شریک ہو گیا۔ سر یہ امریکی گویا کہ اسٹیٹمنٹ کے اندر، پالیسیز کے اندر اتنا فریکوینٹ ویریشن گویا کہ اس سے پہلے شاید ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، تو بنیادی طور پہ اس کی آپ کو پیچھے کیا وجوہات نظر آ رہی ہیں؟ کچھ پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے سر۔ بہت شکریہ شراج صاحب۔ سب سے پہلے تو پاکستانیوں کو ہر روز صبح اٹھ کے شہید ذوالفقار بھٹو اور ڈاکٹر عبدالقدیر اور محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت ڈیولپ کر کے بنا کے پاکستان کو محفوظ کر دیا ہے کہ اس قسم کا حملہ جو امریکہ نے ایران پر کیا ہے اس نے ایک بہت بڑی ریڈ لائن کراس کی ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ایک سمجھے ان لکھا جس معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کی اگر جنگ بھی ہوگی تو جوہری تنصیبات کو حملہ نہیں کیا جائے، یہ کل جو ہے وہ بریک ہو گیا ہے، اور اس سے پوری دنیا میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی ایک نئی دوڑ شروع ہوگی، جو کہ یہ وہی کام ہے امریکہ نے اپنے عمل سے کیا ہے جس کی وہ مخالفت کرتے رہیں گے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پرولیفریشن ہو اور دنیا میں مزید جوہری طاقتیں بنے۔ لیکن یہ جو ریڈ لائن کراس ہوئی اس سے پہلے تاریخ میں صرف ایک دفعہ کراس ہوئی ہے، جب 1980 کے شروع میں دہائی میں اسرائیل نے ہی عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کیا۔ تو لہذا یہ جو سینس ہے
کہ اسرائیل کو ایک لائسنس ہے اور امریکہ نے اب اس لائسنس کو بڑھا دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں. پاکستان کے لیے تو بہت ہی تشویشناک عمل ہوا کیونکہ ہندوستان کو بھی ایک پریسیڈنٹ مل گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر کسی آنے والے قضیے میں یا تناؤ میں ایسا حملہ کر سکتا ہے. تو پاکستان میں تو ایک سفارتی چیلنج بھی کریٹ ہوا ہے دنیا میں. دوسرا یہ بھی اب ثابت ہو گیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جسے کہا جاتا ہے رولز بیسڈ آرڈر، کہ امریکہ اور مغربی طاقتوں نے مل کر کم از کم کچھ اصولوں کی بنیاد پہ، ان سے اختلاف بھی ہوا ہے دنیا میں، لیکن اصولوں کی بنیاد پہ ایک بین الاقوامی انتظام کیا تھا جس میں ہیومن رائٹس بھی شامل تھے، جس میں یہ نان پرولیفریشن بھی شامل تھی، جس میں کچھ نہ کچھ اصول کی بنیاد پر گفتگو ہوتی تھی اقوام متحدہ میں. لیکن اب یہ جو رولز بیسڈ آرڈر ہے یہ مکمل طور پر تباہ امریکہ نے خود کر دیا ہے. اقوام متحدہ بالکل مفلوج ہے. ہم وہاں گئے ہوئے تھے کچھ دن پہلے ہی، اور وہاں سے جو براہ راست ایون سیکرٹری جنرل نے بھی یہ واضح طور پر کہا کہ امریکہ کی وجہ سے اس وقت اقوام متحدہ بالکل مفلوج ہے، کہ وہ غزہ کے لیے جو انسانی ہمدردی کے تحت بھی جو مدد ہے اس کے ریزولوشنز بھی جو ہے وہ ویٹو کر رہے ہیں. تو اب ایک پاکستان کے لیے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اپنے زمین کا اور اپنے شہریوں کا اس کا دفاع کرے، اپنے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا دفاع کرے، کیونکہ دنیا جو ہے اب آہستہ آہستہ اگر اس سارے قضیے کو امریکہ خود سمیٹتا نہیں ہے، پھر امریکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اس کی جو تنصیبات ہیں ملٹری تنصیبات خاص طور پہ وہ ایکسپوز ہیں. صرف ضروری تو نہیں کہ ایران جو ہے وہ صرف مشرق وسطیٰ میں ہی حملہ کرے گا، وہ کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے. اور پھر ہم نے جس طرح 9/11 کے بعد دیکھا کہ اس کی وجہ سے ایک بہت ہی دو تباہ کن جنگیں جس میں امریکہ کو شکست ہوئی عراق میں اور افغانستان میں، اگر اس طرح کی جنگ دوبارہ ہوتی ہے تو دنیا میں ایک ہیجان پیدا کرنے والا عمل جو ہے وہ امریکہ نے کل کیا. صحیح. لیکن اب تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ہم اس کرنٹ سینیریو کو ڈسکس کریں، تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں. سر آپ نے امریکہ کا کوئی ذکر کیا کہ اس وقت دنیا کا آرڈر جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس کو خراب کرنے میں امریکہ کا کلیدی رول ہے، اور ایسے ادارے جیسے UN ہے اب وہ ایک طرح سے ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں. تو سر ہم نے جو کہیں 70s 80s کے اندر امریکہ کی جنگ لڑی، اور ہم نے اس وقت دنیا بائی پولر تھی اور ہم نے اس کو یونی پولر پہ بدلا، اور امریکہ نے ڈکلیئر کیا اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور. تو آج ہمیں بھی تھوڑا سا کورس کریکشن کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس وقت یہ ساتھ نہ دیتے تو شاید اگر دنیا بائی پولر رہتی تو کم از کم یہ عالمی ادارے اس طرح ڈس فنکشنل بھی نہ ہوتے، اور امریکہ کو اتنی زیادہ اسپیس بھی نہ ملتی کہ وہ جب چاہے جس وقت بھی چاہے دنیا کو ڈسٹرب کرتا پھرے. جی پریکٹیکلی تو کورس کریکشن ہو گئی ہے. ابھی جب یہ وزیر اعظم کا سفارتی مشن جس کا حصہ ہونے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا، ہم واشنگٹن میں تھے تو یہ ایک نیا پاکستان تھا جو واشنگٹن سے کسی ملٹری یا سویلین مدد کا طلبگار نہیں تھا. ہم نے ان سے کوئی ڈالر نہیں مانگے کہ آپ ہمیں پیسے دیں یا ہم آپ سے، جو کہ حیران کن تھا وہاں کے کانگریس مین اور سینیٹرز کے لیے بھی. اور ہم نے صرف کہا کہ ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ ہم آپ کی سفارتی مدد ضرور چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو دو معاملات سے روکا جائے. ایک تو جو انڈس واٹر ٹریٹی سے وہ باہر گیا ہے اس کو اس پہ واپس لایا جائے، اور دوسرا یہ ہے ہندوستان نے جو بہت ہی ایک غیر ذمہ دار عمل کیا براموس میزائل استعمال کر کے 10 مئی کو، جو کہ نیوکلیئر کیپیبل میزل ہے، پاکستان نے اس کے مقابلے میں بہت دانش کا ثبوت دیا. تو یہ ہندوستان کے اوپر آپ یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ جنگ کی طرف نہ لے کر جائیں. لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر امریکہ خدا جانے کون سے مفادات ہیں، یہ ایک سوال رہے گا کہ امریکہ نے کل جو حملہ کیا اس سے امریکہ کے کون سے مفادات جو ہیں وہ وابستہ تھے سوائے اسرائیل کو بچانے کے. تو لہذا پاکستان نے تو آلریڈی ایک کورس کریکشن ہے. امریکہ سے ہمارے کچھ جو ہم کہہ سکتے ہیں فائنینشیل ایشوز IMF کے حوالے سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن اوور آل تو اب ہم امریکہ کی مدد پر الحمدللہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ جی امریکہ کی طرف سے کوئی ملٹری ایڈ آئے گی تو پاکستان کی ملٹری آگے بڑھے گی، یا امریکہ کی طرف سے سویلین مدد آئے گی. وہ IMF کی حد تک ضرور ہمارا ایشو ہے. فاٹف میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ایک 18 سے 22 تک ایک بڑی مشکل ٹرائل جس کا ہم نے سامنا کیا، لیکن پاکستان اس سے جو ہے وہ پورا جو بھی ایشوز تھے
اس سے باعزت طور پر اب باہر نکل چکا ہے. تو لہذا بار بار فاٹف کا جو ہے گھنٹہ وہ بھی بجایا نہیں جا سکتا. تو پاکستان آج اگر ایک بڑے مشکل صورتحال سے گزرنے کے بعد ایک مضبوط پوزیشن میں ہے, اور امریکہ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو اس نے یہ عمل کیا ہے اس سے دنیا میں, اگر آج وہ جو سمجھتا ہے کہ یونی پولر ورلڈ ہے, لیکن اس نے دنیا کو بائی پولر یا ٹرائی پولر ورلڈ کی طرف ایک اور دھکا دے دیا ہے کہ آج نہیں تو چند سالوں بعد وہ دنیا دوبارہ سامنے آ جائے. انٹرسٹنگ. لیکن سر انفیکٹ اس حملے سے کچھ روز پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات بھی واشنگٹن میں ہوتی ہے. اس کے بعد جو پریس ٹاک دیتے ہیں ٹرمپ صاحب, اس پہ تو کہتے ہیں کہ جی اس معاملے کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا گیا اور پاکستان ایران کو بہتر جانتا ہے, اور ایک امپریشن آیا کہ شاید ہماری بات کو سنا گیا, بٹ لیکن اس کے بعد ایک حملہ ہوا امریکہ کی جانب سے ایران پہ, تو کہیں ہمارے کردار کو بھی ڈسکس ڈیبیٹ تو نہیں کیا جائے گا, اس پہ سوال تو نہیں اٹھیں گے, کیونکہ ہم نے تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ ہم اس معاملے کو گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں, سفارتکاری کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں, بٹ بہرحال ملاقات کی پوری ڈیٹیلز تو سامنے نہیں ہے. تو کہیں ایسا نہیں کہ کل کو ہمارے کردار کے اوپر بھی کچھ سوال اٹھیں کہ اب ملے تھی لیڈرشپ ہماری اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا. جی, جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ سے, اس سے جو بھی تشویش کہیں سے پیدا ہوئی تھی اس کا واضح جواب خود فیلڈ مارشل نے پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے وہاں تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے دی. اور اس سے زیادہ جو اہم بات تھی کہ وہ وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے استنبول میں کل ایک دفعہ پھر کھل کر جو ایران کی خود مختاری کے اوپر حملہ کیا اس کی مذمت کی. تو پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ اسی بات میں ہے کہ ہم اس اصول پر قائم رہیں, ورنہ جس طرح میں نے کہا ہندوستان کو ایک شے ملی ہے کہ وہ پاکستان کے خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو نیوکلیئر تنصیبات کے اوپر حملہ آور, کیونکہ امریکہ نے یہ کام کر دیا ہے اور بغیر کسی پرووکیشن کے کیا ہے. تو لہٰذا پاکستان کو اپنے اس اصول پر کاربند رہنا ہے اور اپنی زمین کا دفاع کرنا ہے. اور آنے والے دنوں میں دیکھیے یہاں جس طرح میں نے کہا ایک ریس شروع ہو جائے گی نیوکلیئر ویپن حاصل کرنے کے لیے. تو پاکستان کی جو ریلیونس اور اہمیت ہے بہت سارے ممالک کے لیے جن کو مغرب نے بند کیا ہوا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے, وہ پاکستان پر رجوع کریں گے, اور پھر پاکستان کی جو سینٹرلٹی ہے مڈل ایسٹ میں بھی, اس میں بھی اضافہ ہوگا آنے والے سالوں میں. تو ہمیں ہمارے لیے جس طرح میں نے کہا ایک جب ورلڈ آرڈر بریک ہوا ہے اس میں مشکلات تو ہیں, تشویش تو ہے, لیکن پاکستان کے لیے کچھ نئے دروازے اور ممکنات بھی کھلے ہیں. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک خرم صاحب, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. خرم صاحب, انفیکٹ آپ بات کر رہے تھے کہ سفارتکاری مذاکرات گویا کہ پاکستان کی پوزیشن یہی رہنی چاہیے, بٹ سر دیکھیں اگر تو ایران کے معاملے پہ جو فیکٹ شیٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ NPT کا سیکریٹری ہے. سر دنیا کے کسی فورم سے یہ بات اسٹیبلش نہیں ہوئی کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے. پاکستان کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے, گویا کہ ہماری جانب سے کوئی ہندوستان کے خلاف ایگریشن نہیں ہوئی. جو کچھ پہلگام میں اس کے اگینسٹ کوئی ایسے فیکٹس نہیں ہے کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ پاکستان اس کے اندر انوالو ہے. تو حالیہ دنوں میں آپ تو سفارتی مشن کا حصہ تھے, تو سر ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ان باتوں کو نوٹ بھی کیا جاتا ہے, ان کو ویٹیج بھی دیا جاتا ہے, کیونکہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ایران کے معاملے پہ فیکٹ شیٹ کچھ اور ہے بٹ یورپ اور امریکہ کے اور اسرائیل کے ایکشنز کچھ اور ہیں. تو ہم اس بات کی توقع رکھیں کہ جو آپ نے دنیا کو جا کے ایک فیکٹ شیٹ بتائی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ وہ اپنی پالیسیز کے اندر بدلاؤ لے کے بھی آئیں گے اور ایک بھارت کے اوپر دباؤ آئے گا اور اس کے نتیجے میں چیزیں ایڈریس ہو پائیں گی. کچھ اس حوالے سے آپ کی جو وہاں سے آپ نے پلس لی وہ ذرا ناظرین کو سر شیئر کریں. جی, سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے, جو اصولی موقف ہے کہ اگر پولیٹیکل سائنس کی زبان استعمال کروں کہ ہندوستان ایک ریویژنسٹ پاور بنا ہے, مروجہ اصول ہیں ان کو توڑ چکا ہے, اور سندھ طاس معاہدے کو معطل کر کے جو 65 سال قائم رہا ہے اس میں بڑی تناؤ بھی رہا ہے, جنگیں بھی ہوئی. تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان اور پاکستان نہیں ہے جن کا پانی کے معاملے میں ایک تنازع بھی ہے اور اس پہ ایگریمنٹس بھی ہیں. پوری دنیا میں اس طرح اپر رائپیرین لوئر رائپیرین کے ایگریمنٹس ہیں, اور اسی لیے ایک درست تشویش ہے
اور اس یہ پھر دوبارہ جڑے گی اسی گفتگو کے ساتھ جو میں نے پہلے کی ہے رولز بیسڈ آرڈر کے ٹوٹنے سے، کہ اگر انڈس واٹرز ٹریٹی ٹوٹتی ہے تو پھر پوری دنیا میں جو پانی کے معاہدے ہیں وہ شک میں پڑ جائیں گے، کہ اگر ہندوستان کو ایک لائسنس مل جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک ایسا معاہدہ توڑے جو کہ بہت ہی شرائع صاحب احتیاط سے لکھا گیا تھا کہ اس کو توڑنے کے لیے بھی دونوں ممالک کی جو رضامندی ہے وہ چاہیے، کوئی ایک ملک اس سے باہر نہیں آ سکتا، تو لہذا پوری دنیا میں اس میں بہت ہمیں پذیرائی ملی پاکستان کے موقف کو، یونائٹڈ نیشنز میں خاص طور پہ، اور اس کے بعد یورپین یونین میں جہاں ماحولیات اور پانی کے حوالے سے بہت کنسرنس ہیں۔ اور یہ جو کوشش ہے یہ ابھی آپ کے ناظرین سے میں کھل کر بات کروں گا، اس میں پاکستان کو ابھی بہت محنت کرنی ہے سفارتی طور پہ کہ ہندوستان کو دوبارہ اس میں سنتاس معاہدے میں لے کر آیا جائے۔ میں نے اپنی ذاتی رائے وہاں دی کہ اگر دنیا اس معاملے پر عمل نہیں کرتی اور ہندوستان پر دباؤ نہیں ڈالتی، تو جس طرح پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اپنے اعلامیے میں کہا تھا کہ اگر ہندوستان نے کبھی بھی پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی یا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان اسے اقدام جنگ تصور کرے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر دنیا اس پہ ایکٹ نہیں کرتی تو پھر پاکستان جو ہے وہ اپنے پانی کے دفاع کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم اس کے اوپر سنجیدہ ہیں۔ تو لہذا یہاں ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر دنیا جنگ سے روکنا چاہتی ہے دو نیوکلیئر ممالک کو، دیکھیے بڑا فرق ہے جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا یا اسرائیل غزہ پر حملہ کرتا ہے کہ ان ممالک کے پاس نہ ہی کوئی کنسیڈریبل ایئر فورس ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے۔ الحمدللہ پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں ہے، اور اس لیے پاکستان کے اوپر اس طرح کا حملہ اگر اور پاکستان کے پاس چونکہ جوابی، اور ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے بارکاہات میں کہ جوابی طاقت موجود ہے، تو یہ تو ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اور دنیا کو اس پر ایکٹ کرنا ہوگا۔ صحیح، لیکن اگین سر آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ اس وقت بہرحال دنیا میں رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ایگزسٹ نہیں کرتا، اس وقت مائٹ از رائٹ کی کہانی سر چل رہی ہے، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے۔ تو پھر آپ تو اس ملک کے وزیر دفاع بھی رہے ہیں، گویا کہ آپ کی نظر کیا دیکھ رہی ہے؟ وار تھیٹر ایکسپینڈ ہو رہا ہے، کہیں ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے سر؟ کیونکہ سفارتکاری کو تو کامیابی نہیں مل پا رہی، بات ضرور ہوتی ہے، سلامتی کونسل کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، اسی طرح فلسطین کے معاملے پہ کتنے اجلاس ہو چکے ہیں، بٹ سر وہاں سے کوئی مثبت چیزیں نہیں آ رہی، تو پھر کیا ہم خدشہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کچھ ورلڈ وار 3 کی طرف چیزیں چلی جائیں؟ جی فوری طور پر تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ آئی تھنک چین کو ابھی کچھ سال چاہیے۔ جو دیکھیے سپر پاور بننے کے لیے آپ کو جو صلاحیت ہے وہ جسے کہتے ہیں پروجیکشن آف پاور، آپ کو پھر پوری دنیا میں بیسز چاہیے، آپ کو پوری دنیا میں اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ چلانے ہیں، جس کے ذریعے آپ پوری دنیا میں اپنی جو ملٹری طاقت ہے اور ڈپلومیٹک طاقت اس کے آگے چلتی ہے اس کو پروجیکٹ کر سکیں۔ ابھی چین کی پروجیکشن نہیں ہے، رشیا کی پروجیکشن نہیں ہے۔ کچھ جس وقت جس طرح کے حالات جا رہے ہیں خود امریکی کمزوری کی وجہ سے اور دوسرے ایشوز کی وجہ سے، تو غالباً چین جو ہے وہ یہ صلاحیت پروجیکشن کی حاصل کرنا چاہے گا، ابھی اس کے پاس میری نظر میں نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں کچھ سالوں کا عرصہ ہے کہ یہ کیوس جاری رہے گا، اور اس لیے بہت حد تک جو تاریخ دان ہیں وہ میں بھی ان میں شامل ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے ایک پری کیوس تھا جو پھر بالآخر ایک جنگ کی صورت میں منتج ہوا، ہم ایسی سچویشن میں فوری طور پر تو یہ بہت بڑا ڈیمیج نہیں ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر رولز بیسڈ آرڈر کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کی گئی، اور ہم نے اپنے جو یورپین دوست تھے ان کو یہی کہا کہ آپ کو اب یہ جھنڈا اٹھانا پڑے گا، اگر امریکہ یہ جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اصول کی بنیاد پہ تو ہمیں آگے چلنا ہے، کیونکہ اگر یہ جو کیوس ہے، یہ ایک انتشار جو ہے جس میں طاقتور جو ہے جو چاہے کرنا جو کر گزر رہے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے بہرحال کچھ اصول ہمیں وضع کرنے ہوں گے۔ تو فوری طور پر تو شاید یہ ایک وائڈر وار نہ ہو، لیکن دنیا آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہی۔ اور کم ٹو سر کچھ نیشنل پالیٹکس، آپ نے پچھلے دنوں عرب نیوز کو ایک انٹرویو ہمارے وزیر دفاع جو موجود ہیں خواجہ آصف صاحب، سر بڑا اس پہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ موجودہ نظام کو ایک ہائبرڈ نظام سے تعبیر کرنا
اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کا ہائبرڈ نظام اگر 90s میں بھی ہوتا تو شاید ان کا خیال ہے کہ نون لیگ کی جو 3 بار حکومتیں گئیں وہ نہ جاتی. اور تو یہ سر اس نظام کو ہائبرڈ ڈکلیئر کرنا آپ کو کتنا, آپ کے لیے بھی کوئی حیران کن نہیں ہے, یا آپ بالکل ٹھیک ہے, وہ ٹھیک فرما رہے ہیں, یا ان کا کہنے کی مراد کیا تھی؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں سر بطور صحافت کے طالب علم کے, کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ سپیس دینا یا ڈیسیجن میکنگ ان کے ہاتھ پہ دے دینا, اس طرح کا نظام, اور پارلیمان اگر ہو بھی صحیح بٹ کور ڈیسیجنز کوئی اور لے, کہنا کیا چاہ رہے تھے سر وہ؟ جی خواجہ آصف صاحب میرے تو بہت سینئر ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, ان سے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں. شاہد صاحب بہتر یہی ہے کہ وہی اس کی توجیہ دیں. میں چونکہ ملک سے باہر تھا, مجھے اس کا پورے کانٹیکسٹ کا اندازہ نہیں ہے, تو ان سے ہی بہتر اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ لے سکتے. اور لاسٹلی انفیکٹ سر اب اس جو موجودہ کرائسس ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران کے اندر رجیم فال ہوتا ہے تو اس کے اثرات خطے پہ تو ہیں بٹ پاکستان پہ بھی پڑیں گے, تو صرف مذمت کی حد تک یا ہمیں کوئی اگریسو سفارتکاری, کیونکہ اس وقت بھی شاید ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر تو ترکی میں موجود تھے, بٹ اس ریجن کے جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں جس میں رشیا کے بارے میں کہا جاتا ہے, چین کے بارے میں, سفارتکاری کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک یا اگین کوئی ہنگامی اجلاس ان ممالک کا؟ کیونکہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی چین کی جانب سے سنی ہوگی کہ امریکہ کے بغیر بھی دنیا چل سکتی ہے. سر تو چیزیں کس انداز میں ایڈریس کی جائیں, کچھ حوالے سے لاسٹلی کچھ کمنٹ اپنا کر دیں. جی دیکھیے, امریکہ کی اور اسرائیل کی ایک جو قیاس آرائی تھی وہ مکمل طور پر غلط ثابت ہوئی کہ جی غالباً ایرانی عوام جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے رجیم کے خلاف اور اس کو گرا دیں گے. یہ نہیں ہوا, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران ایک بہت نیشنلسٹ ملک ہے اور ایک بڑی قدیم تہذیب ہے, تو لہذا وہاں تو یہ نہیں ہوتا نظر. لیکن اگر یہ زبردستی اس کو کوئی چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو ایکچولی وہاں ریزسٹنس ہوگی اور کیوس ہوگا. پاکستان میں پھر کہوں گا ذمہ داری ہماری پہلی یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کا دفاع کریں اور اپنی ڈیٹرنٹ کا دفاع کریں اور اپنے مفادات کا دفاع کریں. لیکن اگر آئندہ دنوں میں کوئی ملٹی نیشنل یعنی مختلف اگر اسلامی ممالک بھی مل کر کوئی ایسا ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو پاکستان کو ضرور اس کا حصہ بننا چاہیے, لیکن از خود کوئی بھی عمل جو ہے میری نظر میں درست نہیں. بہت شکریہ. سابق وزیر دفاع انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اور موجودہ جس وقت صورتحال اس کے اندر پاکستان کا کردار کیا بنتا ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد کچھ اس سارے معاملے کو گویا کہ دفاع کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں, گویا کہ ملٹری کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ اب سچویشن کس طرف جا رہی ہے. اور جو پہلا سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ کہیں وار تھیٹر کہیں بڑا تو نہیں ہونے جا رہا, اگر بڑا ہونے جا رہا ہے تو اس پہ ممکنہ طور پہ اور کون کون سے پلیئرز شریک ہو سکتے ہیں. چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کچھ نئے مہمانوں کے پروگرام میں. ایک بار پھر خوش آمدید. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کے ماہر میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پہلا سوال تو اس سے پہلے بھی سر ہم نے جو سابق وزیر دفاع خرم دستگیر سے بھی کیا کہ امریکی ڈیسیجنز کے اندر اتنی ویریشن, گویا کہ لگ رہا تھا پہلے کہہ رہے کہ جنگ کا حصہ نہیں ہے, اس کے بعد پھر جنگ کو سپورٹ کر رہے, اس کے بعد پھر کہا یہ گیا کہ 2 ہفتے کا ڈیلے آ رہا ہے, اچانک پھر جنگ میں کود پڑا امریکہ. یہ کہاں سے کوئی پریشرز آ رہے ہیں؟ کنفیوژن کی تھی خود ڈیسیجنز کے اندر, اس کو کریکٹ کیا گیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ اور عوامل ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ جی شراج صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. ابھی تو کسی بھی پروگرام میں کوئی انالیسس دینے سے پہلے وی ہیو ٹو کیپ آور فنگرز کراس جی, کیونکہ سیناریو ہم بلڈ کرتے ہیں یا انالیسس کرتے ہیں جی کہ جو انوائرمنٹ سے یا جو دیکھ رہے ہوتے ہیں آؤٹ کمز آ رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ سٹانسز کی کہ کون کیسا سٹانس لے رہا ہے, تو وہ بالکل ہی الٹا ہو جاتا ہے جی. ابھی ہم نے 2 ویکس کی بات سنی, پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اور خود وائٹ ہاؤس کو بھی میرے خیال میں سمجھ نہیں آ رہی کہ واٹس ہیپننگ. آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹیکن اوور دی پالیسی, فارن پالیسی میٹرز جتنے بھی ہیں, اینڈ انکلوڈنگ دی وار which is a serious business. کیونکہ یو ایس جب اپلیکیشن کرتا ہے وار کی تو اٹ ہیز اے اسٹریٹجک امپیکٹ کا لیول جو ہے, ویسے تو ہر کانفلکٹ کا اپنا اسٹریٹجک امپیکٹ ہوتا ہے, بٹ امریکن امپیکٹ ہیز لانگ ٹائم افیکٹس جی, اور موسٹلی انفارچونیٹلی کیاس, کنفیوژن اور تباہی کے ہیں ایون اف دے آر آؤٹ آف دا وار.
عراق کی کنڈیشن دیکھ لیجئے، افغانستان کی کنڈیشن دیکھ لیجئے، یہ تو ریسنٹ پاسٹ ہے، پھر اس سے پہلے ویتنام دیکھ لیں، اور بھی ہسٹری میں ایسی مثالیں ہوگی، لیکن یہ عراق اور افغانستان تو ہم لوگوں نے دیکھا، پڑھا، سمجھا، اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کنفیوژن اور جو رول بیس سوسائٹی ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے. بٹ انفارچونیٹلی he has fallen, Trump has fallen into trap جو نیتن یاہو نے ان کو لگایا تھا. نیتن یاہو کی ہمیشہ یہ کوشش رہی تھی کہ وہ ان کی ایگزٹ اسٹریٹجی ٹرمپ تھی جی. اب اس نے بیٹن ہینڈ اوور کر دیا ٹو امریکہ. امریکہ ول کیپ سارٹنگ ایران، اور جتنی بھی اب آگے اس کی ریپرکشنز ہوں گی، کیونکہ ایبسینشیا وار ڈزنٹ مین کہ یہ پیس ہو گیا. اب امریکہ نے لانگ ڈران ایک وار اپنے لیے کریٹ کر لی ہے، اپنے لوگوں کو اس وار میں پھنسا دیا ہے، اور جہاں جہاں بھی وہ جائیں گے تو اب دیکھیں گے کہ امریکنز کا ان کو کانفلکٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران ہے، اور اب جو کمزور جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ پھر پراکسیز کا استعمال کریں گی. آپ ان کو میننگ فل کر رہے ہیں، آپ کانفلکٹ کی ریزولوشن کریں گے تو آرڈر میں رہے گی جی دنیا. جی جلال صاحب، یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں سر آپ سے کہ اب کیونکہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے، تو اب وار تھیٹر آپ کو کوئی بڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس کے بعد پھر ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی دیکھیں، ہم اکنامکس اور پولیٹکس میں تو مے بی، اور اکنامکس میں خاص طور پہ اس پہ تو ہم ملٹی پولیرٹی یا بائی پولیرٹی تھوڑی سی دیکھ رہے ہیں جی. چائنا ان کو چیلنج کر، بٹ ایز فار ایز دا ملٹری کنسٹرکٹ از کنسرنڈ، اور ملٹری کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک یونیلیٹرلزم ہی ہے جی. امریکہ ایک بگ پاور ہے، بگ پاور ہے ملٹریلی، اور اس کو اس طرح کوئی میچ نہیں کر رہا. پھر جو ہے خطے کے جو ممالک، انفارچونیٹلی ایران نے اتنی آئسولیشنسٹ پالیسی اپنی بھی رکھی ہے. عرب ورلڈ کے اندر دیکھ لیں، انٹرنیشنل دیکھ لیں، لوگوں کو زیادہ تر ناراض ہی کیا ہے، اور اس نے کوئی اتنی ایسی انوائرمنٹ نہیں کی. اور اتنے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ادر دین رشیا میرے خیال میں، اور تھوڑا بہت چائنا کا، کسی کے اتنے اسٹیکس نہیں وہاں پہ انوالو کی. اور پھر جب تک وار اس تھیٹر میں رہے گی، مڈل ایسٹ ہو گیا، ایشیا ہو گیا، تو یورپ اور امریکہ جو ہے وہ کمفرٹیبل رہیں گے. امریکہ کو تو عادت ہے جی دوسرے سرزمین پہ جنگ لڑنے کی، انہیں پتا ہے کہ میری سرزمین پہ تو کوئی جنگ آنی نہیں ہے. فرسٹ ٹائم نیتن یاہو اور اسرائیل ٹیسٹ ہوئے ہیں، جو وار ہے ٹیل اویو اور حیفا اور اس کی سٹیز، ورنہ یہ ڈائریکٹر بھی ہوتا تھا اسی طرف چلے جاتے تھے، وہیں پہ ان کے ساتھ لڑتے تھے، اس کو روئن کر دیں، پھر آپ اس کو تباہ کر دیں، پھر آپ اس کو بے شک ریویرا بنانے کے پروگرام بنا دیں، بیچ دیں، خرید لیں. nobody is asking you. might is right کا رول ہو گیا ہے. کانفلکٹ میکنزم کو آپ نے انڈر سٹریس کر دیا ہے، کانفلکٹ میکنزم کے انسٹیٹیوشنز کو آپ نے انڈر سٹریس کر دیا. سو سیریس چیلنجز ہیں. اور اوپر سے یہ بزنس کمیونٹی جب سے پالیٹکس میں آئی ہے جی، ٹو بی ویری آنیسٹ، لگتا ہے کہ کوئی کاروبار کے علاوہ کوئی انسانوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ ایز آف ٹوڈے مجھے تو کوئی ایسی نظر ہی نہیں آ رہی پوری دنیا میں جس کو ہم لیڈر کہہ سکیں جی. آئی مین چائنیز کی اپنی ایک اپروچ ہے، وہ دے یو نو دے انیشلی دے ڈونٹ گیٹ انٹو دا فرکشن، باقی چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں جی، لیکن وہ فرکشن میں نہیں جاتے، اور وہ اس وقت جانا بھی جائے گا. لیکن اسٹیٹ سب ملکوں کی اسٹیبلٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس ریجن میں، چاہے امریکہ ہو، چاہے روس ہو، چاہے چائنا ہو. چائنا اور روس اس کو بائیلیٹرل آئی مین ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ بائی پاور ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہتا ہے جس سے پالیسی کیپچولیشن ہو جائے ایران کی، اور پھر وہ اس ریجن کو سمجھے گا کہ یہ سٹیبل ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ کنفلکٹ تو یہاں پہ رکے گا نہیں. ابھی دعا کریں کہ انڈیا سے مفت کا ایمبولڈن نہ ہو، ورنہ پاکستان تو اس کو رسپونڈ بڑا سیریسلی کرے گا جی. اور پھر چانسز ہے کہ یہ سپریڈ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. لیکن اس کی مینجمنٹ کرنا، جو وار، اب اصل ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہو گیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی اس وقت کمنٹ کرنا تو بہت ہی ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ہو گیا ہے. آپ رات کو سوتے ہیں ایک انوائرمنٹ کا سوچ کے، صبح اٹھتے ہیں تو ایک نئی انوائرمنٹ بنی ہوتی ہے. ایران از آئی مین اسرائیل از آؤٹ آف دا بیٹل ناؤ. اٹ از ناؤ ایران اینڈ امریکن کانفلکٹ، لانگ ڈران کانفلکٹ ہے جی. یہ ادھر آئیڈیالوجیکل ہے، ادھر پاور کا ہیوبرسٹک اپروچ ہے، ادھر آئیڈیالوجی کی ہیوبرسٹک اپروچ ہے. تو دس از اے سیریس کلیش، دس از اے ویری ویری سیریس کلیش. اس کی ریپرکشنز ہوں گے، لیکن کس فارم میں یہ کانفلکٹ جاری ہوگا وہ آپ اور میں خوب سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی اسیمیٹرک یا جو پراکسیز ہیں وہ روز کوئی نہ کوئی چیز جنم لیتی رہے گی. صحیح، بالکل. لیکن اس وقت ایران کی جانب سے اسٹیٹمنٹ تو بڑی اسٹرانگ آئی ہے کہ ریڈ لائن کراس کی گئی ہیں، اب وہ کسی آپشن پہ جائیں گے. سر تو آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ باہر اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر امریکی فوجی اڈے بھی ہیں، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اپنا ہرمز کے جہاں سے
کوئی 40% ٹریڈ ہوتی ہے آئل کی سر دنیا بھر میں جاتا ہے، تو اب ایران کے پاس دنیا کو یا بالخصوص امریکہ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آپشنز کیا ہیں سر؟ اس وقت عوام جو ہے یا عام لوگ جو ہے وہ بالکل ڈائریکٹ وکٹم ہو رہے ہیں ایسی چیزوں کا. تو وہ ایک آپشن 1 جو ہے وہ کنٹینیو کرے، اور کتنا عرصہ کر سکے گا دیٹ ہیز ٹو بی سین، اور کہ سلولی اینڈ پنشمنٹ اس کی کرتا رہے اسرائیل کی. لیکن اس کو بھی پھر روکنے کے لیے امریکنز میں بھی 1 یا 2 انسیڈنٹ اور کر دیں جی، مطلب انگیجمنٹس کریں جی. ان کے پاس اس طرح کی نیول پارٹ نہیں ہے، بٹ ان کے پاس اسمال ہیوج نمبر ہے بورڈز کا، اسپیڈ بورڈز کا، میجٹس کا، جن کا یہ استعمال کر کے کچھ عرصے کے لیے ڈسٹرپٹ کر سکتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ اس میں پھر ریجنل کنٹریز کے بہت سارے ملکوں کے، خاص طور پہ جاپان، چائنا، پھر مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، پھر یورپ میں بھی یہاں سے تیل جاتا ہے جی، تو وہ بہت سارے ملک انوالو ہو جائیں گے جب ان کے بھی انٹرسٹ کو آپ چھیڑنا شروع کر دیں. وہ کچھ عرصے کے لیے وہ کر سکتا ہے. جنرل صاحب ساتھ میں کچھ یہ بھی بتائے گا کہ سر بہرحال اس ریجن کے اندر ایرانی پراکسیز ہیں کہ جو کمزور تو پڑی ہیں، بٹ اس جنگ میں آپ ان پراکسیز کا بھی کوئی رول آپ دیکھ رہے ہیں سر آگے چل کے؟ جی اگر شرائع صاحب میں آپ کا سوال صحیح سمجھ سکا ہوں تو پراکسیز جو ہے وہ ایرانین کانٹیکسٹ میں دیکھیں، آج بھی حماس نے سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں، حزب اللہ بھی کہیں نہ کہیں سے سٹیٹمنٹس جاری کر رہی ہے، اور ہوتیز آلریڈی وہ کہیں نہ کہیں انگیج کرتے رہتے ہیں. لیکن آئی تھنک ایران کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ لانگ ٹرم سولوشنز نہیں ہے جی کانفلکٹ مینجمنٹ کے. ایون اف دے ہیو ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف ان فیوچر آلسو، تو ان کو اپنی چیزوں کو ذرا ٹھیک کرنا ہوگا جی. ہیوج آئی مین آپ کے رہتے رہے ہیں بجٹس رہتے رہے ہیں ڈیفنس کے، 25-30 بلین ڈالرز کا آپ کا بجٹ رہا ہے آپ کو. لیکن آج ایئر کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائے، نو رسپانس. ابھی تو آپ رسپانس ریٹیلیشن ہے، لیکن ڈیفنس واز ناٹ دیئر جی. ڈیفنس پریزنٹ ہے تو ان کو اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی، اپنے ریجن میں اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور اگر انہوں نے بیٹل یہ وار لڑنی ہے اور ان پہ کمپلشن ہے تو آئی تھنک دے ول ہیو ٹو لیو اٹ فار سم ادر ڈے. بٹ اینی ویز ان کی سسٹم میں نہیں ہے جی یہ چیز. یہ کبھی بھی وہ اس کو لیں گے نہیں، وہ ریٹیلیٹ کریں گے اور دے ول کریٹ ٹرائی ٹو کریٹ کاسٹ. تو پراکسیز تو بات ہے، ابھی ان کے پاس کنونشنل ڈومین میں کچھ آپشنز ابھی تک پڑی ہوئی ہیں میزلز کے ڈومین میں. میرے خیال میں وہ ایگزاسٹ اگر ہوں گی تو پھر اس طرف جائے گا کام، ورنہ وہ انہی کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اچھا، اور لاسٹلی سر یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان کے لیے کتنا پوائنٹ آف کنسرن ہے، کیونکہ ہمارے نیبرہڈ میں ایران ہے، گویا کہ 900 کلومیٹر لمبی ہماری ان کے ساتھ سرحد ہے، اور وہاں پہ اگر رجیم چینج کی جیسے بات کی جاتی ہے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل انڈیا نیکسس بھی ہے، وہ تو سر اور زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے. اور مور امپورٹنٹلی ہمیں تو لگا تھا کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ٹرمپ صاحب سے ہوئی ہے اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ پاکستان ایران کو بہتر جانتا ہے، اور خیال یہ تھا کہ شاید ہماری بات کو وہاں پہ سنا گیا ہے اور براہ راست امریکہ اس جنگ میں نہیں آ رہا، اور اس کے بعد سر یہ ہو جانا ہمیں کتنا پریشان ہونا چاہیے، اور پھر ہماری اس حوالے سے کیا پیش بندی ہونی چاہیے؟ دیکھیے شیراز صاحب، پاکستان جو ہے وہ ایک اس وقت بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہے. جو بھی آؤٹ کم ہوگی ایرانین وار کی، ایران امریکہ کی، ایران کے اندر اگر رجیم چینج ہوتا ہے یا اس سے پہلے کی جو کنڈیشن، اس کے سپل اوور ایفیکٹس تو آئیں گے. خدا نخواستہ یہ بڑھتی ہے جنگ، پھیلتی ہے ایران کے اندر بھی، تو آپ آلریڈی ہمیں ریفیوجیز کا آپ کو یاد ہوگا جو افغانستان سے پریشر آیا، بہت ساری چیزیں آئیں. پھر ایک سپوائلر یہاں پہ بیٹھا ہوا اس ریجن میں وچ از انڈیا. انڈیا ہمیشہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو اب ڈریگ کرے، جس طرح اسرائیل نے امریکہ کو ڈریگ کیا انٹو ایرانین کانفلکٹ، تو اب انڈیا کے ڈریگ کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے اسرائیل اور امریکہ کو ڈریگ کر کے ہم پاکستان کی طرف اس کا رخ موڑے، اور اگر نہ بھی ہو تو ہو سکتا ہے وہ خود بھی اس سے پوری ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرے. بٹ اینی ویز پاکستان الحمدللہ از اے بیلنس، بٹ لاٹ ٹو بی ڈن، لاٹ ٹو بی ڈن. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی جو کانفلکٹ مینجمنٹ ہے آف ایرانین یو ایس کانفلکٹ، اس کی مینجمنٹ میں جتنا پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا افیکٹو اور اگریسو رول ادا کرنا ہوگا. ہمیں اب موومنٹس کرنی ہوں گی، لوگوں کو منانا ہوگا، بات چیت کے اوپر لانا ہوگا. جتنے جلدی اسٹیبلٹی یہاں پہ بحال ہوگی وہ ہمارے حق میں ہے جی، ورنہ اٹ ول اوپن اے گیٹ فار دی کرائسس ان فیوچر. اور دیکھیں پاکستان جو ہے وہ چونکہ بالکل سرحد ملتی ہے ان کے ساتھ، تو کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے جی. خدا نہ خواستہ کوئی امریکن انٹرسٹ کے اوپر جب حملہ ہوگا اس ریجن کے بیچ میں، تو پاکستان میں بھی امریکن انٹرسٹ پڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان کے لیے اس کے لیے امپلیکیشنز ہیں. آلریڈی راہ اور وسعت کی جو جوائنٹ اپلیکیشن کہہ لیں
یا جو ٹیسٹ اپروول اور سپورٹس ایک دوسرے کے لیے پڑی ہوئی ہیں, اور سپورٹ تو پڑا ہوا ہے, ہم نے دیکھا ابھی پہلگام میں بھی اسرائیلی فٹ پرنٹ ہمیں نظر آیا اپلیکیشن کے بیچ میں, تو وہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جی. لیکن میرے خیال میں ایران کے بعد یہ جو ایکسپینشنسٹ ان کی پالیسیز ہیں, ان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ تو اس بارڈر تک آ جائے گا. اب ہندو زائنزم نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں تاکہ یہ جو کریسنٹ کے اوپر جو دونوں ہندو زائنزم اور جوئش زائنزم ان کے بارڈرز آپس میں مل سکیں, بٹ دیٹ از دا فیوچر. لیکن ایک جو سب سے بڑا جو چیزیں نقصان ہوا ہے جی, وہ سب سے پہلا نقصان ہوا ہے پیس. آف کورس پیس سب سے بڑا وکٹم ہے, عام لوگ بہت بڑا وکٹم ہے, اور سیکنڈلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس وقت اتنا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت دنیا مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا ادر دین ٹرمپ ہمسیلف جو ٹرمپ کی کسی کو کوئی گارنٹی یا ان کی طرف سے کوئی میئرز لیتے ہوئے کوئی گارنٹی دے سکے کہ جی وہ جو آپ ہماری بات چیت ہو رہی ہے ٹرمپ اس پہ قائم رہیں گے جی. دیٹ از ویری دیٹس اے بگ چیلنج. بہت شکریہ. یقینی طور پہ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب دفاعی تجزیہ کار بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ مستقبل کا منظرنامہ اسرائیل ایران جنگ اور اس کے اندر اب ایران امریکہ خود براہ راست بھی شامل ہو چکا ہے, کیا بننے جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد چلتے ہیں امریکہ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو امن کے داعی تھے اور پاکستان جیسے ملک نے ان کو امن کے نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ بھی کیا ہے, تو وہ آپ جنگوں کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں, ان کے رویے میں اتنا ایگریشن کیوں آیا ہے بالخصوص ایران کو لے کے. تو کوشش کرتے ہیں واشنگٹن جا کے جاننے کی. چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. چلتے ہیں ناظرین نیو یارک کے, جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ناصر قیوم صاحب, اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واشنگٹن کے اندر کیا سوچ بچار چل رہی ہے, اور یہ جو ایک اچانک فیصلہ, کیونکہ لگ یہ رہا تھا ہمیں کہ 2 ہفتے کا پاز آ گیا ہے, بٹ آل آف اے سڈن ایک اچانک فیصلہ نظر آیا ہمارے سامنے کہ امریکہ براہ راست اس جنگ کا کوئی حصہ دار بنا ہے. تو ناصر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گویا کہ ان کا پچھلا 4 سالہ دور اقتدار گویا کہ وہ پیس کے لیے ایک ایفرٹ کرتے رہے, اب پاکستان جیسے ملک نے ان کو نوبیل پیس ایوارڈ کے لیے بھی ایک طرح سے نامینیٹ کیا ہے, بٹ یہ ان کے اب رویے میں دوسرے دور اقتدار کے اندر بڑی ویریشن نظر آ رہی ہے. کہیں وہ جنگوں سے دور ہو رہے ہیں لیکن پھر اب براہ راست جنگ کا حصہ بن چکے ہیں. تو یہ کہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں, کوئی دباؤ ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ ڈیبیٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ خود ٹرمپ صاحب ہاسٹیج بن چکے ہیں, امریکی اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے کہیں اور سے ہوئے ہیں, بٹ اب ان کو اون کرنا پڑ رہا ہے. اصل حقیقت ہے کیا, آپ کو وہاں سے کیا پلس مل رہی ہے سر؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جی نیو کانس جو ہے نا وہ جیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنے الیکشن میں وعدہ کر کے آئے تھے 2-3 چیزوں کے اوپر جو بڑے امپورٹنٹ ان کے وعدے تھے الیکشن کیمپین کے اندر, میک امریکہ گریٹ اگین, اور میگا موومنٹ جو ہے وہ چلی, اور امریکہ کی ایک لینڈ سلائڈ وکٹری صدر ٹرمپ نے حاصل کی. اس کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ پیس, اور یہ ان کا پچھلے جو 4 سال کا دور تھا اس میں وہ یہ کریڈٹ لیتے تھے کہ ہم نے اپنے دور میں کوئی جنگ سٹارٹ نہیں کی. لیکن اس ایران اسرائیل وار کے درمیان یہ جو کل ان کا اٹیک ہوا, امریکہ اس جنگ میں کودا, اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بڑی تیزی سے حالات چینج ہو رہے ہیں. شاہد صاحب بہت تیزی سے, اس کو ایک پولیٹیکل گیمبلنگ کہہ سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے, آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے اپنی ایک سٹیک پہ لگا دی اپنی پریزیڈنسی, تو غلط نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ جو اس وقت ممبران ہیں سینٹ کے اور جو کانگریس کے جو لوگ ہیں, برنی سینڈرز نے کل, بہت امپورٹنٹ اور بڑے پرانے سینیٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے. کیونکہ دیکھیے جو آرٹیکل ہے امریکن جو آئین کا اس کے مطابق صدر کو اگر کوئی امیننٹ تھریٹ ہوتا ہے, امیننٹ تھریٹ یعنی کہ یقینی حملے کی صورت میں ہی ایک محدود پیمانے پہ کارروائی کی اجازت حاصل ہے ایز اے سپریم کمانڈر آف جو آرم فورسز ہے, جی آرم فورسز. لیکن یہاں پہ تو آپ کو تو کسی اور کی لڑائی میں کودنے کا جو ہے وہ آپ نے وہ کود پڑے, اور اس میں آپ نے کانگریس کو آن بورڈ نہیں لیا, آپ نے سینٹ کو آن بورڈ نہیں لیا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی تھن میجورٹی ہے اس وقت کانگریس کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی. اور اس وقت جو اگر یہ کانگریس کے اندر جاتے, ڈر یہی تھا کہ شاید ان کو کامیابی نہ ہوتی شاہد صاحب. تو سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ہم یہاں پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, نیو یارک, واشنگٹن, شکاگو, لاس اینجلس, آلریڈی وہاں پہ بڑی تعداد میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اینٹی امیگریشن, انفلیشن کی جو صورتحال ہے یہاں پہ, پرائسز جو آئل پرائسز ہے وہ
اور جو باقی اشیاء روزمرہ کی جو چیزیں ان پہ انفلیشن کے حوالے سے آلریڈی دباؤ میں تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ. اب یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ انہوں نے 12-15 جو 2 ہفتے کا ٹائم دیا, اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے بھی جو ہے نا ایک عجیب سا, میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے عجیب سا اس کے اندر کردار ادا کیا. پاکستان نے بھی اس حوالے سے پتہ نہیں کس نے ہمارے حلقوں کو یہ پیغام دیا کہ اس طرح کی 2 ہفتوں کی بات. دیکھیں سرپرائز ایلیمنٹ تو اس وار میں شروع سے آ رہا ہے. سرپرائز ایلیمنٹ ہوا جب اٹیک ہوا, ایرانین جو ہے اس وقت مذاکرات کرتے, بالکل ان کو یہ امید نہیں تھی کہ جب مذاکرات اس لیول پہ آ چکے ہیں جہاں پہ کسی اور میں وزیر خارجہ ایران کو کوٹ کر رہا ہوں جو عراقی ہیں کہ یہ تقریباً معاملات طے تھے نیوکلیئر کے حوالے سے, تو اس کے بعد ایک دم اٹیک کرنا اور ایک سرپرائز اٹیک کرنا, اس کے بعد پوری کی پوری قیادت کو ایلیمنیٹ کرنا, اور اس کے بعد جو رسپانس تھا, اور پھر 15 دن کا ٹائم دینا اور اس میں اس کو پورا نہ کرنا, یہ ایک اور سرپرائز ایلیمنٹ تھا. جی بس وہ انفیکٹ اس پزل کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گویا کہ کیا وجوہات ہیں, کیا اسرائیلی لابی وہاں پہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ جو پینٹاگون کو اور پریزیڈنسی کو انفلوئنس کر رہی ہے, یا خود امریکہ کے اپنے ڈیزائنز یہ ہیں کہ جہاں جہاں بھی تھریٹس موجود ہیں ان کو طاقت کے ذریعے ایلیمنیٹ کیا جائے. جی بالکل شاہد صاحب, دیکھیے ایک جو لابی کے حوالے سے اگر آپ نے بات کی تو لابی تو بہت اسٹرانگ ہے یہاں پہ. اگر ڈیموکریٹ کی طرف دیکھا جائے یا ریپبلک کی طرف دیکھا جائے تو جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو ایک جو پلر ہے جو فورن پالیسی کا وہ ایران ہے. یہاں پہ وہ کوئی بھی جماعت ہو, دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک چیز پہ راضی ہیں یہاں پہ, اور وہ ہے اسرائیل. تو وہ تو ایک آبویس سی چیز تھی کہ اور یہ تھرسڈے کو یہ رپورٹڈ بھی ہو چکا تھا, لاسٹ تھرسڈے کو رپورٹڈ بھی تھا کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ پیٹ ہیگسیٹ جو ان کے جو پینٹاگون کو ہیڈ کرتے ہیں ان کو یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں. لیکن بعد میں جو کیرولائن لیوٹ ہیں, اسپوکس پرسن ہیں, ترجمان ہیں وائٹ ہاؤس کی, انہوں نے کہا نہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو 2 ہفتے کا ٹائم دیا, تو یہ وہ سرپرائز ایلیمنٹ تھا جو رکھا ہوا تھا بیچ میں. تھرسڈے کو رپورٹڈ ہو چکا تھا کہ ایران کے اوپر اٹیک جو ہے امیوننٹ ہے امریکہ کی جانب سے. تو اس میں جو اس وقت جو پینک کی صورتحال ہے, دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے شاہد صاحب, 1948 ہو, 1967 ہو, حزب اللہ ہو, حماس ہو, جتنی بھی لڑائیاں انہوں نے لڑی ہیں اسرائیل نے, ان کو یہ ڈیمیج دیکھنے میں ان کو کبھی نہیں آیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ اس کو کیوں بھول رہے ہیں کہ ان کی تیسری جنریشن ہے جنہوں نے صرف مارا ہے, کبھی مار نہیں کھائی. اس دفعہ انہوں نے مار کھائی ہے اور بہت برے طریقے سے مار کھائی ہے. ایران کا جو ریٹیلیشن تھا وہ کوئی معمولی بات نہ سمجھے, ناٹ لیس دین اے میریکل جو ایران نے اس حملے کے بعد دکھایا اور جس طرح کر کے دکھایا. ایک اکیلا ملک جس کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے, جس کے پاس جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اتنے سفسٹیکیٹڈ ویپنری نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے پاس موجود تھی. لیکن دیکھیے اسرائیل نے بھی یہاں پہ مس کیلکولیٹ کیا, اور اس کے بعد وہ پینک میں آیا, اور اس کے بعد اس نے اپنی لابی کو یہاں پہ متحرک کیا, کیونکہ جو نظارے اس وقت مناظر جو تل ابیب سے اور حیفا سے سامنے آ رہے ہیں, یہ وہ مناظر ہیں جہاں پہ دیکھیے اب بنکرز میں بھی جگہ نہیں ہے. سائپرس میں کشتیوں کے اوپر فرار ہو رہے ہیں اسرائیلی جو ہے, یہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے. ختم ہو چکے کہ اب اسرائیل کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن کچھ پھر امریکہ کی اب دوبارہ بات کرتے ہیں. اس سے پہلے امیگریشن سے متعلق جو ٹرمپ صاحب کی پالیسیز ہے اس کو بھی کوئی زیادہ ویلکم نہیں کیا گیا, اور اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ شاید امریکہ کی میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ جنگوں کے بھی خلاف ہے, تو پھر جو آنے والا جو وسط مدتی الیکشن ہے ہم اسے کیسے دیکھیں, اس کو کیسے پریڈکٹ کرتے ہیں, وہ ریپبلکنس کے لیے کتنا, ٹرمپ صاحب کے لیے کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے, اور اس میں پھر ان کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں سر؟ دیکھیے اگر آپ پولیٹیکل کی حوالے, کیونکہ آپ کی آواز کٹ کے آ رہی تو میں نے آپ کے سوال کا جو لیا کہ وہ جو اپوزیشن ہے امریکہ کی وہ اس کو کس طرح اس کو پلے کر سکتی ہے, یہی آپ کا سوال ہے شاہد صاحب؟ جی مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیے اس حوالے سے آلریڈی جو میجر جو ریپبلکن سوری ڈیموکریٹ جو پارٹی ہے اس کے جو ممبران ہیں وہ آلریڈی جو ہے اس وقت باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں. اور میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیو یارک, جیسے میں نے بتایا, لاس اینجلس, اور یہ جو پبلک پرسیپشن ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے آج کل کی دنیا میں. اسی سے سارا کچھ ہوتا ہے. پبلک پرسیپشن اس وقت یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا. امریکہ نے, دیکھیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ امریکہ کی ایک بڑی مثال ہے جو میں دوں گا کہ if you beat your wife you cannot expect love in return. تو وہ اگر وہی والی بات ہوئی ہے اس وقت کہ آپ ادھر سے ان کو حملہ کر کے کہیں گے جی پیس لے کر آتے ہیں, مطلب ان کے 3 آپ نے جوہری جو پلانٹ ہے وہ ختم کیا اربوں ڈالر کے, اور یونیلیٹرلی آپ نے فیصلہ کیا اسرائیل کے دباؤ پہ, اور اب آپ کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ کہ پیس, یہاں پہ اس چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ یقین کریں یہ تو بہت بڑی بات ہے, یعنی یہ تو وہ چیز کی ہے
کہ جہاں پہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر داؤ پہ لگا دیا ہے، تو یہ تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور بہت تھن میجورٹی آنے والے چند 1-2 ماہ کے بعد، 3-4 ماہ کے بعد الیکشن آ رہے ہیں سر، اس میں کچھ سیٹیں اب فور گریب ہیں، اور اگر یہ بیلنس آف پاور ختم ہوتا ہے وہاں سے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہی ہے سچویشن۔ صدر ٹرمپ کے لیے بہت بڑا جوا کھیلا انہوں نے یہ، شاہد صاحب دس از ناٹ اسمال، دس از ناٹ اے جوک۔ جی بہت شکریہ ناصر قیوم، ہمیں نیو یارک سے گویا کہ پلس دے رہے تھے کہ امریکہ کی جانب سے اس جنگ میں براہ راست شامل ہونے پہ امریکی عوام اور وہاں کی منتخب جو نمائندے ہیں وہ کس طرح کی رائے رکھتے ہیں۔ گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ میجورٹی آف پیپل اور ساتھ پہ جو کانگریس اور سینیٹ کے ارکان ہیں وہ اس اقدام کو کوئی درست قرار نہیں دے رہے، بلکہ ساتھ میں اب کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے پہ صدر ٹرمپ صاحب کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس فیصلے کے بعد آنے والے جو وسط مدتی الیکشن ہے وہ ریپبلکنس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔